روت اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور ان ہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، اور ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام ایلیملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کیلون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے۔ سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نومی کا شوہر ایلیملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک موابی عورت بیاہ لی، اور ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے، اور مہلون اور کیلون دونوں مر گئے۔ سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیں۔ اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما، اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ نومی نے کہا، آئے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ آئے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں بہت زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفہ اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، اور تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئی تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ پس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نومی لوٹی، اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ 2 باب۔
और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो एलीमलक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बॉयस था। सो मोआबी औरत ने नोमी से कहा कि मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बॉयज़ ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो एलीमलक के ख़ानदान का था। और बॉयज़ ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा कि खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बॉयज़ ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया कि ये वो मोआबी लड़की है जो रूत के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीज बालें चुनकर जमा करने दें। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़कत ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। तब बॉयज़ ने रूत से कहा, आए मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन ही के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं, और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बायस है कि तू मुझ पर करम की नज़र करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। बॉयज़ ने उससे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, आए मेरे मालिक, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बॉयज़ ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने बुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब बालें चुनने उठी तो बॉयज़ ने अपने जवानों से कहा, उसे पोलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो करीब एक एफा जौ निकला, और वो उसे उठाकर शहर में गई। और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा कि तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया और कहा
کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا کہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک ساری فصل کاٹ نہ چکیں۔ نومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جوں اور گیہوں کی فصل کے خاتمہ تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسرا باب۔ پھر اس کی ساس نومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ، وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا، اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ گلہ کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، آئے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب آئے میری بیٹی، مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جوں کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ آئے میری بیٹی، تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جوں کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، آئے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ 4 باب۔ اور دیکھو،
بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا، اور اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا کہ نومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی ایلی ملک کا مال تھا بیچتی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا کہ جس دن تو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی رود کے ہاتھ سے بھی، جو مردہ کی بیوی ہے، مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا کہ تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں ایلی ملک اور کیلون اور مہلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا، ماں سوا اس کے کہ میں نے مہلون کی بیوی موابی عورت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازہ سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راکھل اور لیا کی مانند کرے، جب دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے، اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ سو بوئز نے روت کو لیا، اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نومی سے کہا، خداوند مبارک ہو، جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ تھا، اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے۔ فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔